دنیا کے لمبے ترین انسان کا حیرت انگیز قصہ، جس کی پہنچ زمین سے لے کر سورج تک تھی، جو عام انسانوں کو چیونٹی کی طرح مسل ڈالتا۔ اس عجیب و غریب انسان کو کس کے ہاتھوں عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا، دیکھیے ہسٹری لائٹس کے نئے ایپیسوڈ میں۔ فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے بعد جب بنی اسرائیل کی قوم کو اس کے ظلم و جبر سے نجات مل گئی تو اس کے کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ملک شام کی سرزمین سے ظالم و جابر لوگوں کو نکال دو اور خدا کے دشمنوں سے جہاد کرو، اور اپنی قوم میں سے 12 افراد کو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں پر سردار مقرر کر دو، تاکہ یہ سب اپنے سرداروں کے تابع رہیں اور اللہ کے احکام کی پابندی کرتے رہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 12 قبیلوں پر انہی میں سے 12 افراد کو سردار مقرر کر دیا۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جہاد کے لیے اپنے سرداروں اور قوم کے ہمراہ جب کنعان کے مقام پر پہنچے تو اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ ملک شام جا کر وہاں کے ظالم اور جابر لوگوں کے حالات معلوم کریں۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے اور وہاں کے حالات معلوم کیے تو انہوں نے وہاں ایک بہت بڑے قد و قامت والا انسان دیکھا جس کا نام اوج بن عنق تھا۔ یہ شخص حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا۔ اس کا قد 30,330 گز لمبا اور عمر 3,500 سال تھی۔ اس کی ماں کا نام صفورہ اور باپ کا نام عنق تھا۔ طوفان نوح علیہ السلام سے یہی شخص زندہ بچا تھا۔ اپنے دراز قد کی وجہ سے یہ شخص سمندر کے پانی میں بھی نہیں ڈوب سکتا تھا اور سمندر کی تہہ سے مچھلی پکڑ کر اپنی لمبائی کے باعث اسے سورج کی تپش سے بھون کر کھاتا تھا۔ اوج بن عنق نے جب ان سرداروں کو دیکھا تو ان سے دریافت کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے؟ ان سرداروں نے جب اسے اپنا حال بیان کیا تو اس نے ان سب کو پکڑ لیا اور اپنی بیوی کو دکھانے کے لیے لے گیا۔ اپنی بیوی سے کہنے لگا، دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر انہیں زمین پر ڈال دیا اور چاہا کہ چیونٹی کی طرح پیر سے مسل دے، تو اس کی بیوی نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، یہ کمزور اور ناتواں ہیں، خود ہی چلے جائیں گے، تجھ کو انہیں مارنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ چنانچہ یہ سردار ظالموں اور جابروں کی کثرت سے بہت ڈر گئے۔ واپس آ کر انہوں نے ملک شام کی باتیں اور دشمن کی قوت کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تفصیل سے بتایا۔ انہوں نے بیان کیا کہ وہاں کے پھل بھی بہت بڑے بڑے ہیں، اگر ایک دانہ انار کا نکالے تو آدمی سیر ہو جائے۔ اسی طرح انگور بھی بہت بڑا دیکھا کہ اگر ایک دانہ کھا لے تو جی بھر جائے اور دوسرا نہ کھایا جائے۔ جو پھل وہ اپنے ساتھ لائے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اپنی قوم کے لوگوں سے شام کے لوگوں اور ان کی قوت کے بارے میں کچھ بیان نہ کرنا، کیونکہ یہ لوگ تو پہلے ہی بزدل ہیں اور جہاد سے بھاگ جائیں گے۔ آپ علیہ السلام کے اس حکم پر ان 12 سرداروں میں سے صرف 2 سردار اپنے وعدے پر قائم رہے۔ ان میں سے 10 سرداروں نے عہد شکنی کی اور قوم کے افراد کو وہاں کا سارا احوال جو وہاں دیکھا تھا بیان کر دیا، اور اوج بن عنق کے ہاتھ پکڑے جانے کا واقعہ بھی بتا دیا۔ جب قوم نے ان سے دشمن کی قوت کے بارے میں سنا تو ہراساں ہو کر جہاد پر جانے سے کترانے لگے اور مصر واپس جانے کی تیاری میں لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، تم مت گھبراؤ اور جہاد سے بھاگنے کی کوشش نہ کرو، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ تو قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہاں پر تو ایک شخص ہے جو بہت بڑی قد و قامت والا ہے اور وہ بڑا ہی زبردست ہے، ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ شخص وہاں پر موجود ہے۔ وہ دونوں سردار یشوع بن نون اور کالوت بن قتادہ جو اپنے وعدے پر قائم رہے تھے قوم سے کہنے لگے کہ اے قوم، ٹھہر جاؤ اور ان پر حملہ کر دو، اللہ تعالیٰ تم کو فتح دے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ان کو ضرور ہلاک کرے گا جس طرح فرعون کو ہلاک کیا تھا۔ جب تم لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ قوم نے کہا، ہم ساری عمر وہاں نہیں جائیں گے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، تو اور تیرا رب
दोनों जाकर उनसे लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे गुस्सा होकर उनके लिए अल्लाह से बद्दुआ की, जिसकी वजह से शाम की फतह में 40 साल की ताख़ीर हुई। इस मुद्दत के दौरान बनी इसराइल के नाफरमान लोग जंगलों में भटकते रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम अपना असा हाथ में लेकर मुल्क शाम जिहाद के लिए रवाना हुए, और जब रात हुई तो बनी इसराइल ने वापस मिस्र जाने का इरादा किया। तमाम रात चलते रहे, लेकिन सुबह फजर के वक्त देखते हैं कि जहाँ से कूच किया था अब तक वहीं पर मौजूद है। वो समझे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से यह हाल हुआ है। तब यशू बिन नून ने उनसे कहा कि इस मैदान में ठहर जाओ और सब्र करो और इस्तग़फ़ार पढ़ो, जब तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शाम फतह करके वापस ना आ जाएं। बनी इसराइल की कौम के 6 लाख अफराद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से 40 साल तक इस जगह भटकते रहे और वहाँ से ना निकल सके। इस जगह का नाम मैदान इतिया है, जो फ़लस्तीन, उर्दन और मिस्र के दरमियान एक मैदानी इलाका है। इस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब औज बिन अनक के शहर के नज़दीक पहुँचे तो लोगों की मुहीब शक्लें देखकर डरे और अल्लाह को याद करके आगे बढ़े। जब औज बिन अनक ने उनको देखा तो चाहा कि पकड़कर चींटी की तरह मसल दे। कहने लगा, तू ही बनी इसराइल का वो सरदार है जिसने फ़िरौन को उसकी कौम के साथ दरियाए नील में गर्क कर दिया था। ये कहकर उसने हमला कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पर जवाबी हमला किया। आप अलैहिस्सलाम का कद भी 10 गज ऊंचा था। आप अलैहिस्सलाम ने 10 गज उछलकर अपना असा इतने ज़ोर से उसके टखने पे मारा कि वो वहीं गिरकर मर गया। कहते हैं उसकी लाश 40 साल तक वहीं ज़मीन पर पड़ी रही। इस अरसे में उसके जिस्म का गोश्त गलकर सिर्फ ढांचा रह गया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जिहाद से सुरखरू होकर वापस लौटे तो उसके ढांचे को उठाकर दरियाए नील पर रख दिया, और एक अरसे तक वो ढांचा दरिया पर पुल का काम अंजाम देता रहा। इस वाक़े में ये सबक पोशीदा है कि अल्लाह की ताकत सबसे बुलंद और बरतर है। अल्लाह की मदद और नुसरत जिसके साथ हो, उसे दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती।